أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اچھی نیت جتنی ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر اچھی نیت کچھ نہیں ہے تو پھر ثواب کی بھی بندہ امید نہ رکھے۔ تو بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کی جاتی ہیں، وہ ہم مل کے کر لیتے ہیں۔ میں نیتیں کراؤں گا، آپ کہیے گا انشاءاللہ۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے توجہ سے بیان سنوں گا۔ علم دین کی تعظیم کے لیے جب تک ہو سکا روزانوں بیٹھوں گا۔ جس طرح میں بیٹھا ہوں اس طرح بیٹھنے کو روزانوں بیٹھنا کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ گورنے جھکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہر نیک و جائز کام کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذوالحجۃ الحرام کا مقدس مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسا رہا ہے۔ اس ماہ کی 18 تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کے بعد دوسری شہزادی سے نکاح کا شرف پانے والے، انتہائی ظالمانہ طریقے سے شہید ہونے والے، بہت زیادہ سخاوت فرمانے والے، صبر و شفقت فرمانے والے، بہت زیادہ شرم و حیا کرنے اور غریبوں سے بہت محبت فرمانے والے، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور عن قریب یہ دن آنے کو ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم ایک کی سیرت و کردار سے متعلق آپ کا تذکرہ خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عشق رسول پر ایک حکایت سنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دینی خدمات اور آپ کی فضیلت پر احادیث بھی سنیں گے۔ آپ کے عشق رسول سے متعلق ایمان افروز معلومات بھی حاصل کریں گے۔ اللہ پاک دل جمعی کے ساتھ اول تا آخر بیان سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب صحابہ کرام کا عشق رسول کے صفحہ نمبر 53 پر لکھا ہے کہ ایک روز امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوستوں سمیت میرے گھر تشریف لائیے اور جو موجود ہو کھا لیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک شمار کرنے لگے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان میرے قدم گن رہے ہو؟ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تعظیم و توقیر کی خاطر آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس قدر قدم مبارک لگے آپ نے اسی قدر غلام آزاد کیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں آپ کے ہر قدم پر ایک ایک غلام آزاد فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دل میں عشق رسول اور محبت رسول کا چراغ روشن تھا۔ عشق رسول کی چاشنی ان کی رگ و جان میں کس قدر صلاحیت کر چکی تھی کہ انہیں محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہ تھی۔ خود قرآن پاک میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ پارہ 26 سورۃ الفتح کی آیت نمبر 9 میں ارشاد باری ہے، ترجمہ کنز العرفان، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ بیان کردہ آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے، اس آیت سے معلوم ہوا اللہ کریم کی بارگاہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر انتہائی مطلوب اور بے انتہا اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہاں اللہ پاک نے اپنی تسبیح پاکی بیان کرنے پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو مقدم فرمایا ہے، اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں ان کے کامیاب اور بامراد ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، تو وہ لوگ جو اب اس نبی پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں اور اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس حقائق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان امت کو تعظیم مصطفیٰ کے طریقے بیان کرنے والے ہیں، بلکہ قیامت تک تعظیم مصطفیٰ کے جو بھی طریقے ہوں گے اور شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں گے وہ پسندیدہ ہیں۔ جیسے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تعظیم مصطفیٰ کی خاطر مدینہ پاک میں جانور پر سواری نہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں شک نہیں کہ عشق حقیقی اگر نصیب ہو جائے تو اظہار کے طریقے بھی آ جاتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے بڑا عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ ہر صحابی اپنی اپنی جگہ الفت رسول اور محبت رسول کا چمکتا ستارہ ہے۔ عشق رسول کی جو مثالیں ان مقدس ہستیوں نے پیش کی، ان کی مثالیں نہیں ملتی۔ جو شان و عظمت انہیں نصیب ہوئی وہ کسی غیر صحابی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تمہارا پہاڑ بھر سونا خیرات کرنا میرے کسی صحابی کے
سوا سیر جو خیرات کرنے بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی شان ایسی بے مثال ہے کہ کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ان کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، جن کے اچھے اوصاف خود رب کریم نے قرآن میں بیان فرمائے، احادیث طیبہ میں ان کی شانیں بیان کی گئی ہیں، جنہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے چن لیا۔ انہیں سب سے پہلے تبلیغ اسلام کی سعادتیں ملی، جنہوں نے دین اسلام کی ترویج اشاعت کے لیے دردناک ظلم و ستم برداشت کیے، جن کی دن رات کوششوں سے پرچم اسلام پورے عالم میں بلند ہو گیا، جنہوں نے دین کی تبلیغ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جنہوں نے ابتدائی اسلام کے مشکل ماحول میں بھوک و پیاس برداشت کر کے پیٹ پر پتھر باندھ کر قریبی رشتہ داروں کی دشمنیاں مول لے کر ان سے جنگیں لڑ کر بھی پرچم اسلام کو اونچا رکھا، جن کی مہربانیوں سے آج ہم اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام سے محبت کریں اور ان کی محبت اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے متعلق سن رہے تھے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمات کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ دینی خاطر جو قربانیاں آپ نے دی وہ آپ ہی کا حصہ ہیں۔ آپ ان خوش نصیب صحابہ کرام علیہ الرضوان میں شامل ہیں جو شروع اسلام میں ایمان لائے تھے، 2 مرتبہ راہ خدا میں ہجرت کا شرف حاصل کیا، جنہیں جامع القرآن ہونے کا شرف حاصل ہے، دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔ ان کا نام ان صحابہ کرام علیہ الرضوان کی فہرست میں شامل ہے جو رشتہ داروں کی تمام تر تکالیف سہنے کے باوجود ایمان پر ثابت قدم رہے۔ انہیں یہ شرف یہ حاصل ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں یک کے بعد دیگرے ان کی نکاح میں آئیں۔ آپ سیرت و صورت میں بے مثال تھے۔ آپ کا شمار اللہ کریم کے ان مقبول بندوں میں ہوتا ہے جو ساری رات عبادت و بندگی میں گزار دیتے تھے۔ ان لوگوں میں شامل تھے جو ہر وقت خوف خدا اور تقوی پرہیزگاری سے رہتے تھے۔ ایسے تحمل مزاج تھے کہ خود جام شہادت نوش کر لیا مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مبارک کو خون آلود نہیں ہونے دیا۔ سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے، علم اور صبر و شفقت میں بھی اپنی مثال آپ تھے، عاجزی اور انکساری والے بزرگ تھے۔ صلو علی الحبیب آپ تھے۔ سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر اپنے اقوال و افعال میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور ادائیں خوب اپنایا کرتے تھے۔ آئیے آپ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور سنتوں سے محبت کی چند جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ ایک دن امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوا کر کھایا اور بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی۔ پھر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے عثمان غنی کی۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک بار وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے، میں نے ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ پر وضو فرمانے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔
امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک ٹھنڈی رات میں جب نماز کا ارادہ فرمایا تو اپنے غلام حضرت حمران رضی اللہ عنہ سے وضو کے لیے پانی مانگا۔ غلام نے پیش کیا تو آپ اس سے ہاتھ اور منہ دھونے لگے۔ وضو شروع فرمایا تو غلام نے عرض کیا اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے، آپ وضو فرما رہے ہیں جبکہ رات بہت ٹھنڈی ہے۔ آپ نے جواب پر ارشاد فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو بندہ کامل وضو کرتا ہے اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ عاشقان صحابہ بیان کردہ روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمیں بھی اچھے طریقے سے وضو کرنا آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو ہم سیکھیں۔ کیا ہم بھی فرائض و نوافل کے پابند ہیں؟ کیا ہم بھی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ اللہ کریم ہمیں فرائض و واجبات اور سننے مستحبات کی بجا آوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان صحابہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شمار ان خوش نصیب صحابہ کرام علیہ رضوان میں ہوتا ہے جن کے حق میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منٹوں نے کئی بار حرکت فرمائی۔ کبھی آپ رضی اللہ عنہ دربار رسالت سے جنت کی خوشخبری عطا ہوئی تو کبھی آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جنتی دوست قرار دیا، کبھی آپ کو باحیا ہونے کی سند عطا فرمائی تو کبھی آپ کی شفاعت کے ذریعے لوگوں کے جنت پانے کا اعلان فرمایا۔ ان میں سے 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتیں ہیں۔ نمبر 1، ارشاد فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوں۔ نمبر 2، ارشاد فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک دوست ہوگا اور میرے دوست حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ نمبر 3، ارشاد فرمایا بروز قیامت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شفاعت سے 70,000 ایسے آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ نمبر 4، ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ پیکر شرم و حیا اور عزت و اکرام والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ نمبر 5، ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ باحیا انسان حضرت عثمان بن عفان ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان صحابہ ہم امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سن رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ سیرت کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ آپ ساری رات سجدہ و قیام میں گزار دیا کرتے۔ کبھی آپ کی راتیں تلاوت قرآن میں کٹتی تو کبھی سجود و قیام کی لذتیں پاتے گزر جاتی۔ آئیے ترغیب کے لیے ہم بھی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شوق عبادت و تلاوت کے واقعات سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عبداللہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہمیشہ روزہ رکھتے اور ابتدائی رات میں کچھ آرام کر کے پھر ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ جب امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ کی زوجہ نے قاتلوں سے فرمایا تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو ساری رات عبادت اور ایک رکعت میں قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک بار مقام ابراہیم پر رات ہو گئی، میں عشاء کی نماز ادا کر کے مقام ابراہیم پر پہنچا، یہاں تک کہ میں اس میں کھڑا ہوا تو اتنے میں ایک شخص نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا، میں نے دیکھا وہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ کچھ دیر بعد آپ نے سورۃ فاتحہ سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی یہاں تک کہ پورا قرآن کریم ختم کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ عاشقان صحابہ غور کیجئے
عبادت کے ایسے معمولات کس کی ہیں؟ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے، جن کی شان یہ ہے کہ انہیں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کا یک کے بعد دیگرے شوہر بننے کی سعادت ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کئی بار اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور معصوم فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاطر بیعت رضوان لی۔ الغرض اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود وہ تو کثرت سے عبادت و تلاوت کرتے، وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، جبکہ دوسری جانب ان جیسوں کا حال یہ ہے جن کا اکثر وقت فضولیات میں برباد ہو جاتا ہے، دن رات غفلتوں کی نظر ہو رہے ہیں۔ ان کے پاس نہ تو علم دین سیکھنے کے لیے وقت، نہ لازم عبادات کی معلومات جاننے کی فرصت ہے، نہ تلاوت قرآن کے لیے وقت نکال پاتے ہیں، اور نہ ہی نیکی کی دعوت دینے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بعض اسلامی بھائی قافلے کے مسافر بھی نہیں بن پاتے، درس و بیان کرنے سننے کی سعادت سے بھی محروم رہتے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ اور اس پر غور و فکر بھی نہیں کر پاتے، ہفتہ وار اجتماعات میں بھی نہیں آتے، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں بھی شرکت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ افسوس، ایک تعداد تو معاذ اللہ پاک کی پناہ فرض نمازیں بھی قضا کر دیتی ہے، ایک تعداد فرض علوم بھی نہیں سیکھ پاتی، ایک تعداد دین کے ضروری مسائل سے بھی آگاہ نہیں ہے، علم دین نہیں سیکھ پاتے۔ الغرض دین سیکھنے، آخرت سنوارنے اور آخرت کی بہتری کے لیے کوئی کام کرنے کی بات کی جائے تو ایک تعداد ہے جو یہ رونا روتی نظر آتی ہے کہ وقت نہیں ملتا۔ یاد رہے، دین کے لازم علوم اور عبادات کے لیے وقت نکالنا اور عبادت سے اس انداز سے کرنا کہ جس انداز سے ادا کرنے کا حکم ہے ہماری شرعی ذمہ داری ہے، بلکہ جو شخص جس پیشے یا معاملے سے تعلق رکھتا ہے اس کے ضروری مسائل سیکھنا اور اس کے لیے وقت نکالنا اس شخص کے لیے لازم ہے۔ دین کے ضروری مسائل سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، جبکہ دنیاوی معاملات کے لیے وقت ہی وقت ہے۔ گھنٹوں اخبارات کا مطالعہ کرنے اور خبریں دیکھنے، سننے، پڑھنے میں گزر جاتے ہیں، رات دیر تک ہوٹلوں اور چراہوں پر بیٹھنا کتنوں کا معمول بن چکا ہے۔ اللہ پاک کی پناہ، اب تو جگہ جگہ ایسے کئی چائے کیفے ملیں گے یہاں بالخصوص نوجوان رات کو دیر تک بیٹھ کر گپ شپ اور نہ جانے کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تاش، لوڈو اور ویڈیو گیم کھیل کر اپنا قیمتی وقت برباد کیا جاتا ہے۔ بعض نادان موبائل اور انٹرنیٹ استعمال کرنے میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چل پاتا۔ ایک تعداد ہے وہ کام کاج کی چھٹی کرنا تو دور کی بات ہے، چند منٹس کی تاخیر سے جانا بھی گوارا نہیں کرتی، مگر فرائض و واجبات اور نفل عبادات کی ادائیگی، نماز باجماعت کی حاضری اور تلاوت قرآن کرنے کے حوالے سے انتہائی غفلت و سستی کا شکار ہے۔ کاش ہر مسلمان دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ لے، موت کے وقت کی سختیوں کو یاد کرے، قبر کی تنہائی گھبراہٹ کو یاد کرے، قیامت کا 50,000 سالہ دن اور بارگاہ الہی میں پیشی سب کو یاد رہے۔ آئیے اپنے اندر عبادت و تلاوت کا ذوق و شوق بیدار کرنے کے لیے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے اور عبادات و تلاوت کی عادت بنائیے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھ مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ نمبر 2، ارشاد فرمایا، بے شک
لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا قرآن پڑھنے والے، کہ یہی لوگ اللہ والے اور خواص میں شامل ہیں۔ عاشقان رسول آج ایک تعداد ہے جو بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، کبھی کسی معاملے میں محتاجی تو کبھی کسی کام میں، کیوں نہ ہو ہم یہ ذہن بنائیں کہ ان بے روزگاریوں اور لوگوں کی محتاجی سے جان چھڑانے کے لیے اپنے مہربان مالک و مولا کی بارگاہ میں حاضری دیں، فرض نمازوں کی پابندی کریں۔ تلاوت قرآن کتنی عظیم عبادت ہے، ہم کیوں نہ اس عظیم عبادت کے ذریعے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمانے والے مالک کریم سے محتاجی ختم ہونے کی دعا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔